خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کے والدین جو زندہ ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے، ایک بار محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل قاسمیڈیری.com۔ پیارے دوستو، آج میں والدین کے حقوق کے تعلق سے 14 حقوق آج والدین کے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ ہم نے بہت سارے حقوق آپ نے اور ہم نے جو ہے پڑھا ہے، سنا ہے، لیکن آج تفصیل کے ساتھ یہ 14 حقوق آپ کے سامنے آئیں گے۔ شاید کہ ہم ان حقوق کو جو ہم میں سے چند لوگ جو اس کو جو ادا کر رہے ہیں، تو چلیے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 14 حقوق کون سے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ایک بات کو اچھے سمجھ لیں کہ والدین کی خدمت کرنا یہ انسان کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور جو اپنے والدین کو راضی رکھتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدی و سخط الرب فی سخط الوالدی۔ جس کے والد اس سے خوش، اس سے اللہ خوش، اور جس کے والد اس سے ناراض، اس سے اللہ ناراض۔ تو جس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں، اللہ رب العزت اس سے راضی ہے، اور جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت بھی اس سے ناراض ہے۔ ایک انسان ساری دنیا کو خوش کرتا ہے، ساری دنیا کو راضی کرتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کی نافرمانی کرتا ہے اور ان کی ناراضگی کو پیدا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس شخص سے اللہ رب العزت جو ہے ناراض ہے۔ اور ایک شخص ایسا جس سے ساری دنیا ناراض ہے لیکن اس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں، تو فرمایا کہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ تو دوستو، وہ والد کہ جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کا پچھلا دروازہ ہے۔ اور ماں کے بارے میں، جس کے بارے میں فرمایا جنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امو کا، تمہاری ماں۔ پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ ثم من، پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر کہا، یا رسول اللہ ثم من، پھر کون؟ فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ میں اس شخص نے کہا، ثم من، یا رسول اللہ پھر کون؟ فرمایا ثم اباک، پھر تیرے والد۔ تو بہرحال میرے دوستو، ماں باپ یہ اللہ رب العزت کی عظیم الشان نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کے والدین جو زندہ ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے، ایک بار محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج جہاں ہم سے بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہے، وہاں پر آج ہمارے والدین کے حقوق میں کوتاہی کے سلسلے میں بھی ہم سے بہت زیادہ جو ہے ان کے جو حقوق جو ہے مارے جاتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ہم بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں۔ تو آئیے آج تفصیل سے جانتے ہیں کہ والدین کے کتنے حقوق ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ والدین کے 14 حقوق ہیں۔ 7 ایسے ہیں جو ان کی زندگی میں ہیں اور 7 ایسے ہیں جو ان کے مرنے کے بعد ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم جانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں 7 کیا ان کے حقوق ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے فرمائے عظمت، کہ ان کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ سب سے ان کا پہلا حق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے اور ان کا جو اکرام کیا جائے۔ کہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے ہمارا خاص طور سے جو اکرام اور احترام کا جو معاملہ ہونا چاہیے۔ ہم دنیا میں ہر ایک کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ کے ساتھ جو اکرام احترام ہونا چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر عظمت ہونی چاہیے، ان کا احترام اور اکرام جو آنا چاہیے، ان کے ساتھ عظمت سے جو ہے، احترام سے جو پیش آنا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے محبت، ان سے الفت اور محبت اور انسیت جو ہمیں رکھنا چاہیے۔ ان کے ساتھ ہماری جو بہت زیادہ جو الفت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، جس طرح ہم دوستوں کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں اور اسی طرح سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو اپنے والدین کے ساتھ بھی جو ہمیں بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے اطاعت، ان کی فرما برداری کرنا، جائز باتوں میں ان کی اطاعت کرنا، ان کی باتوں کو جو ماننا، یہ ان کا جو ہے ایک تیسرا حق فرمایا کہ ہمارے اوپر جو عائد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے چوتھا حق ہے ان کی خدمت کرنا، خدمت، ان کا کام کرنا، ان کے کام آنا۔ تو چوتھا حق ماں باپ کے کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک تو ان کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا، ان کی خدمت کو سعادت مندی سمجھنا، اپنی خوش نصیبی سمجھ لینا۔ اور فرمایا کہ 5واں حق ہے فکر راحت، ان کو آرام پہنچانا،
ان کو آرام پہنچانے کی جو کوشش کرنا، یہ ان کا جو ہے 5واں حق ہے۔ اور 6واں حق ہے رفع حاجت، ان کی ضروریات کو پوری کرنا، ان کی جو بھی ضروریات ہو اس کو جو پوری کرنے کی کوشش کرنا۔ ہمارے بچے ہیں، ہماری بیوی ہے، کوئی تقاضے ہمارے پاس لے کر آتے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس تقاضے کو جلد سے جلد پورا کیا جائے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے تقاضے کو، جو ضروریات کو پوری نہیں کرتے؟ تو لہٰذا ہمیں خاص طور سے جو اس کی جو کوشش کرنا چاہیے۔ اور 7ویں چیز ہے گاہ گاہ ان کی زیارت کرنا، یعنی کبھی کبھی ان کی جو زیارت کرنا، ان سے جو ملاقات کرنا۔ آپ کسی دور دراز علاقے کے اندر میں رہتے ہیں، کہیں رہتے ہیں، تو خاص طور سے یہ کوشش کریں کہ جو ان سے جو ہے ملاقات کرنے کا جو معمول بنائیں، کبھی کبھی جو ان سے جو ملاقات بھی کریں۔ تو میرے دوستو، یہ 7 حقوق ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ 7 حقوق ان کی زندگی کے اندر میں یہ ہم پر جو ہے عائد ہوتے ہیں، یہ لاگو ہوتے ہیں۔ اور 7 حقوق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد جو عائد ہوتے ہیں۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے بچے ہیں، آج ہم اور آپ میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے یہ 7 حقوق ادا کرتے ہیں؟ اگر آپ ادا کرتے ہیں تو مبارک ہو آپ، اور نہیں کرتے ہیں تو آئیے آج سے ہی آپ اور ہم یہ عزم کریں انشاءاللہ کہ آج سے ہم اپنے ماں باپ کے یہ سارے حقوق کو جو پورے کریں گے۔ تو پہلی چیز ہے عظمت، ان کا اکرام کرنا، احترام کرنا۔ دوسری چیز ہے محبت، ان سے جو محبت رکھنا۔ تیسری چیز ہے اطاعت، ان کی جو اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا۔ چوتھی چیز ہے ان کی خدمت کرنا اور ان کے جو کام آنا۔ 5ویں چیز ہے فکر راحت، ان کو آرام پہنچانا۔ اور 6ویں چیز ہے رفع حاجت، ان کی ضروریات کو پوری کرنا۔ اور 7ویں چیز ہے گاہ گاہ ان کی زیارت کرنا، ملاقات کرنا۔ دوستو، یہ تو تھے وہ حقوق کہ جو ان کی زندگی کے اندر میں کرنا ہمارے لیے جو ضروری ہے، یہ حقوق کو جو ادا کرنا۔ لیکن 7 ایسے بھی حقوق ہیں جو مرنے کے بعد بھی ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ اب وہ 7 حقوق کون سے ہیں کہ جو مرنے کے بعد ہم پر جو عائد ہوتے ہیں۔ تو پہلا اس میں سے یہ ہے دعائے مغفرت، ان کے لیے معافی اور رحمت کی درخواست کرنا۔ اللہ کے سامنے ان کے لیے رونا، گڑ گڑانا، ان کے لیے معافی کی اور رحمت کی جو درخواست کرنا کہ اللہ میرے ماں باپ کو معاف فرمائیے، اس طرح سے جو ہے اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا۔ اور دوسری چیز ہے ایصال ثواب کرنا، ان کو ایصال ثواب کرنا، یعنی ان کو ثواب وغیرہ جو پہنچانا، صدقے کے ذریعے سے، نیکی کے ذریعے سے، قرآن شریف جو پڑھ کر، اور اسی طرح سے جو مختلف طریقوں سے جتنے بھی نیکی کے راستے ہیں، ان نیکی کے راستوں کے ذریعے سے نفل نماز پڑھ کر اس کا جو ثواب جو ہے آپ اپنے والدین کو جو پہنچا سکتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں جو ہے آپ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال بلکہ کرنا چاہیے، یہ آپ کے جو دوسرے نمبر کے جو حقوق ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اکرام اعزاء و احباب اہل بیت، اکرام اعزاء کہ ان کے جو ہے رشتہ داروں کا، ان کے جو دوست کا اور اہل قرابت کا، ان کے قریبی رشتہ داروں کا اکرام کرنا اور عزت کرنا۔ تو یہ تیسری چیز آپ کے سامنے آئی۔ پہلی چیز ہے دعائے مغفرت، دوسری چیز ہے ایصال ثواب، اور تیسری چیز ہے اکرام اعزاء و اہل قرابت، یعنی ان کے دوست احباب کا اور ان کے رشتہ داروں کا جو ہے خوب اکرام کرنا، عزت کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی اب والدین تو مر گئے ہیں، اب کیا ضرورت ہے ان کے دوستوں سے جو تعلقات رکھنے کی، ایسا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد بھی ان کے دوستوں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرنا، مرنے کے بعد بھی ان کے دوستوں سے، ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، یہ ہم پر جو ہے حق بنتا ہے۔ چوتھی چیز ہے ان کے اعانت اعزاء و احباب و اہل قرابت، کہ ان کے دوستوں کا، ان کے رشتہ داروں کا اور ان کے ملنے جلنے والوں کا، متعلقین کی جو ہیلپ کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ بھی جو ہمارے ذمہ ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو مرنے کے بعد اگر ہمارے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھے سلوک ہو تو ہم ان کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ اگر والدین کا انتقال ہو گیا، بھائی آپ کا مسئلہ تھا ان کے ساتھ، بس ہم سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سمجھیے اس بات کو کہ آپ کو اپنے رشتہ داروں کا اور دوست احباب کا بھی جو خوب اکرام کرنے کی، یعنی ان کے رشتہ داروں کا، ان کے دوست احباب کا بھی جو ہے اکرام کرنا، ان کی ہیلپ کرنے کا بھی جو حکم دیا گیا۔ تو چوتھا یہ حق ہوا۔ اور 5واں حق ہے ادائے دین و امانت، ان کی امانت ادا کرنا اور ان کے جو قرضے ادا کرنا۔ اگر انہوں نے کسی سے قرضے لیے ہو یا اگر ان کے پاس جو ہے امانت ہو کسی کی، تو جس کی امانت ہے اس تک جو پہنچانا، اور کوئی اگر کسی سے قرض لیے ہو تو اس کے قرض کی جو ادائیگی کا جو ہے سامان پیدا کرنا۔ ہمارے سے بہت سارے ایسے لوگ ایسے ہیں کہ جو والدین کی وراثت میں سے لاکھوں کروڑوں کا مال کھاتے ہیں، لیکن جب وہ قرضہ ادا کرنے کی بات آتی تو قرضہ ادا نہیں کرتے، امانت ادا کرنے کی بات آتی تو امانت ادا نہیں کرتے۔ ابھی ایک شخص کا واقعہ آیا کہ اس کے والد جو لاکھوں کی پراپرٹی چھوڑ کر جو مر گئے، اور جب اس کے
جب اس کے جو والد کے جو قرض دار تھے، جب وہ لوگ آئے جب اس سے پیسے مانگنے کے لیے، تو وہ کہنے لگا کہ آپ چلے جائیے ہمارے والد کی قبر پر جا کر جو ان سے مال لینا۔ میرے بھائیو، کیسی بے مروتی کہ آپ لاکھوں کروڑوں کا مال کھا رہے ہیں، اور جب ایک قرضے والا شخص جب آپ کے پاس آتا ہے، وہ بھی آپ کے والد کا قرضہ مانگنے کے لیے، تو آپ اس طرح کے جواب دیتے ہیں آپ کو۔ میرے بھائیو، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ قرض ادا کریں، انہوں نے کسی سے امانت لے رکھی ہو تو وہ امانت کو جو ادا کریں۔ تو یہ 5واں حقوق آپ کے سامنے ہے۔ 6واں حقوق ہے تنفیذ جائز وصیت۔ اگر انہوں نے کوئی جائز وصیت کی ہو تو اس وصیت کے اوپر میں جو ان کی عمل کریں۔ کوئی جائز وصیت کی ہو، آخر وقت میں انہوں نے کہا ہو کہ فلاں مدرسے کے اندر میں 10,000 دے دیا جائے، 50,000 دے جائے، فلاں غریب کو یتیم کو جو 10,000 دے 50,000 دے دیا جائے، فلاں مسجد میں دے دیا جائے، فلاں جگہ دے دیا جائے۔ اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی وصیت کی ہو تو ان کی جائز وصیت کے اوپر میں عمل کیا جائے۔ یہ بھی جو ہمارے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اور نمبر 7 ہے گاہ گاہ ان کی قبر کی زیارت کرنا۔ کبھی کبھی ان کی قبر کی زیارت کرنے کا بھی جو مزاج بنانا چاہیے کہ آپ جائیں ان کی قبر پر جا کر قرآن شریف پڑھیں، جو بھی آپ کو قرآن شریف آتا ہو۔ کوئی کہے کہ بھائی مجھے کچھ نہیں آتا، تو بھائی آپ کو اگر قل هو اللہ احد آتا ہے وہی پڑھ لیں، آپ سورہ فاتحہ آتا ہے وہی پڑھ لیں، آپ نہیں کچھ آتا آپ کو، سبحان اللہ آتا ہے، الحمدللہ آتا ہے، جو آتا ہے وہ پڑھ لیں، آپ جو آتا ہے وہ جا کر جو ہے آپ پڑھیں۔ تو یہ 7 حقوق ہے جو وفات کے بعد ہم پر جو عائد ہوتے ہیں۔ تو مرنے سے پہلے یعنی زندگی کے اندر میں بھی 7 حقوق ہے، اور مرنے کے بعد بھی جو 7 حقوق ہے۔ تو اس طرح سے کل 14 جو حقوق ہو گئے۔ تو پھر سے دیکھ لیجئے کہ مرنے کے بعد یعنی والدین کی وفات کے بعد ہم پر کیا حقوق جو عائد ہوتے ہیں۔ پہلی چیز اس میں دعائے مغفرت کرنا، اور ان کے لیے جو ہے اللہ سے رحمت کی درخواست کرنا، اور دوسری چیز ہے ایصال ثواب، ان کو جو ثواب پہنچانے کی جو کوشش کرنا، اور تیسری چیز ہے ان کے رشتہ داروں کا، متعلقین کا اکرام کرنا اور عزت کرنا، اور چوتھی چیز ہے ان کے جو متعلقین کا، رشتہ داروں کا، دوست احباب کی جو ان کے جو ہیلپ کرنا، اور 5ویں چیز ہے ادائے دین، ان کے جو قرض کو ادا کرنا اور امانت کو جو ادا کرنا، اور 6ویں چیز ہے تنفیذ جائز وصیت، ان کی جائز وصیت کو جو ہے نافذ کرنا، جو بھی اگر انہوں نے کوئی جائز وصیت کی ہو تو اس کو جو نافذ کرنے کی جو کوشش کرنا، اور 7ویں چیز ہے گاہ گاہ ان کی قبر کی زیارت کرنا۔ کبھی کبھی ہم ان کی قبر کی زیارت کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کی قبروں کو بھلا دیا۔ میرے بھائیو، وہ ماں باپ کہ جس نے آپ کے ساتھ بہت تکلیف آپ کے لیے اٹھائی، مشقتیں اٹھائی، آج آپ ان کو بھول کر جی رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اس سلسلے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ماں باپ کو جو راحت پہنچانے کی جو کوشش کرنا چاہیے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ آپ تمام حضرات ان باتوں کے اوپر خاص طور سے توجہ دیں گے، اور اپنے ماں باپ کے سلسلے میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہو تو انشاءاللہ آج اس سے باز آئیں گے، اور آج کے بعد سے انشاءاللہ ضرور آپ اپنے ماں باپ کے یہ 14 حقوق کو جو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو جلدی کے اندر میں اگر یہ ویڈیو سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر سے جو آپ پلے کر کے دیکھیں، اور بار بار دیکھیں اور بار بار سنیں، اور تمام لوگوں کو یہ ویڈیو جو آپ شیئر کریں، دوست احباب تک شیئر کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو معلوم نہیں کہ ہمارے ماں باپ کے ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، بس انہوں نے دنیا میں لا دیا، بس ہو گیا، بس کام ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، ان کے بہت سارے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس ہم نے ان کے کھانے پانی کا انتظام کر دیا، بس ہو گیا کافی، مرنے کے بعد ہم نے ان کو دفن کر دیا، کافی ہو گیا۔ نہیں، ان کے بہت سارے حقوق جو ہم پر عائد ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس ویڈیو کو خوب زیادہ جو شیئر کریں، ہر ایک کے پاس جو شیئر کریں، دوست کے پاس، احباب کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، سب کے پاس جو شیئر کریں۔ آپ کا کوئی پرسنل گروپ ہے تو اس گروپ کے اندر میں بھی اس کو ڈالیں۔ اور دوستو، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز کو خاص طور سے جو دیکھنے کا جو اہتمام کیا کریں۔ ہم بہت ساری ویڈیوز الٹی سیدھی دیکھتے ہیں، کیوں نہیں ہم اللہ کو منانے کے لیے اس طرح کی ویڈیوز کو جو دیکھیں کہ جس سے جو اللہ راضی ہوں گے، اللہ جس سے جو خوش ہوں گے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ آپ حضرات ان باتوں کے اوپر توجہ دیں گے۔ اور دوستو، ایک گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ